گرمی سے نڈھال اہل لاہور کے لیے بڑی خوشخبری۔ محکمہ موسمیات کی عید کے دنوں میں بارش کی پیشگوئی۔ 16 سے 22 جون تک گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ بارش اور آندھی کے سبب واسا حکام الرٹ۔ ادھر باغوں کے شہر میں سورج کا تڑکا برقرار۔ آگ برساتی تیز کرنوں سے درجہ حرارت 44 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ عید قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش لگ گیا۔ سگیاں مویشی منڈی میں بیوپاریوں اور گاہکوں کے درمیان بھاؤ تاؤ۔ گاہکوں کی جانب سے جانور مہنگے ہونے کے شکوے۔ کہنا کاچھا منڈی میں بھی بیل، بکرے، دمبے، اونٹ موجود۔ ہلو کی انٹرچینج منڈی، گاہک سستے جانور کی تلاش میں مصروف۔ بیوپاری ریٹ کم کرنے کو تیار نہیں۔ پنجاب کا 5446 ارب کا بجٹ۔ تعلیم کے لیے 678 ارب، صحت کے لیے 406 ارب روپے مختص۔ بلدیاتی ترقیاتی پروگرام کے لیے 65 ارب رکھنے کی تجویز۔ مفت ادویات کی مد میں 55 ارب 40 کروڑ مختص۔ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 ارب، سوشل پروٹیکشن کے لیے 130 ارب روپے مختص۔ 110 ارب کا ریکارڈ اضافہ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا، حکومت نے ٹیکس فری اور عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے۔ کسان کارڈ اور ٹریکٹر اسکیم کو بھی بجٹ میں شامل کیا گیا۔ صحافی برادری کے لیے ہیلتھ انشورنس کا آغاز کیا گیا۔ پنجاب کے بجٹ میں سرکاری اراکین بازی لے گئے۔ حکومت نے بجٹ میں اپنے اراکین اسمبلی کو کھل کر نوازا۔ سب سے زیادہ لیگی اراکین کے لیے بجٹ رکھا گیا۔ حکومت اراکین اسمبلی کو فی کس 1 ارب کا فنڈ دے گی۔ فنڈ سے اتحادی اراکین اسمبلی کو بھی حصہ ملے گا۔ گاڑی مالکان کے لیے بری خبر۔ 1000 سی سی سے کم گاڑی کا لائف ٹوکن ٹیکس 15000 سے بڑھا کر 20000 کر دیا گیا ہے۔ 1000 سے 2000 سی سی تک 0.3% ٹوکن ٹیکس ہوگا۔ پراپرٹی ٹیکس اور موٹر ٹیکسز میں تبدیلیوں سے عوام پر 11 ارب کا بوجھ پڑے گا۔ ڈی سی ریٹ کے نفاذ سے 50 لاکھ سے اوپر کی ویلیو کے تمام یونٹ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے۔ پراپرٹی کی تشخیص خود مالک آن لائن ایپ کے ذریعے سسٹم میں آگاہ کرے گا۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال میں مشکل اہداف۔ صحت کارڈ پر سرکاری اسپتالوں میں علاج سے حکومتی شیئر پر 23.25 ارب ملنے کی توقع۔ آئندہ مالی سال میں صحت کارڈ پر علاج کے لیے 54 ارب مختص۔ رواں مالی سال میں صحت کارڈ پر علاج سے حکومتی شیئر 12.5 ارب ہوگا۔ صحت کارڈ پر حکومتی شیئر کی مد میں دگنا آمدنی مشکل ترین ہدف ہے۔ اسکولوں کو 20 جون سے سمر کیمپ لگانے کی اجازت۔ سمر کیمپ صبح 7 سے 10 بجے اور شام 4 سے 7 بجے تک لگائے جا سکیں گے۔ اسکول ایجوکیشن نے SOPs جاری کر دیے۔ گرمی سے بچوں کو بچانے کے لیے اسکولوں کو 100% اقدامات کرنا ہوں گے۔ اگلے سال بورڈ امتحانات میں پاسنگ مارکس 40 ہوں گے۔ 50 نمبرز کے پیپرز میں 20% مارکس حاصل کرنا ہوں گے۔ ملک بھر کے تمام بورڈز کو نئی پالیسی کے تحت بچوں کو تیاری کروانے کی ہدایت۔ انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں حتمی فیصلہ کر لیا۔ نوٹیفکیشن جاری۔ نرس کو ہتھ کڑی لگا کر جیل کیوں بھیجا گیا؟ نرسز نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں دھرنا دے دیا۔ مظاہرین نے کہا کہ خانیوال میں نرسز پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ CO ہیلتھ نے خراب ادویات دی اور ملبہ نرس پر ڈال دیا۔ مقدمہ واپس نہ لینے پر احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا اعلان۔ کرپشن کیسز میں نیب لاہور کی اہم ریکوری۔ ملزمان سے برآمد رقوم قومی خزانے میں جمع۔ ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور امجد مجید اولکھ نے 9 کروڑ 33 لاکھ کے چیک حکومتی عہدیداران کے حوالے کیے۔ صوبائی سطح پر برآمد 8 کروڑ 57 لاکھ مالیت کا چیک ایڈیشنل سیکریٹری فائنانس عبدالسلام کو دیا گیا۔ پرویز الہی اور دیگر کے خلاف کیس میں برآمد 4 کروڑ 60 لاکھ روپے صوبائی ریکوری میں شامل۔ ہائی کورٹ کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو سیل کرنے کا حکم۔ ون وے ٹریفک روکنے کے لیے ٹائر کلر لگائے جائیں۔ اسموک تدارک کیس میں جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی تصاویر لے کر محکمہ ٹرانسپورٹ کو آگاہ کریں۔ سیف سٹی سے بھی مدد لی جائے۔ عدالت کا ٹولنٹن مارکیٹ میں کتے اور بلیوں سمیت دیگر جانوروں کے ساتھ ناروا سلوک پر اظہار تشویش۔
عدالت کی واسا کو نئی میٹرز جلد لگانے کی ہدایت۔ 3 سالہ بچے کی میت قبر سے چوری کر لی گئی۔ بچے کا والد تدفین کے اگلے روز میانی صاحب قبرستان گیا تو قبر خالی اور کفن باہر پڑا تھا۔ انتظامیہ کے خلاف سیشن کورٹ میں درخواست۔ ایڈیشنل سیشن جج الیاس ریحان نے مزنگ پولیس سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد کا بروقت انصاف کے لیے اہم اقدام۔ ضلعی عدالتوں میں بذریعہ ویڈیو لنک گواہی، شہادت اور دلائل ریکارڈ کرنے کا حکم۔ مراسلے میں لکھا گیا کہ کمپیوٹر، کیمرے، مائکروفون اور دیگر انتظامات کیے جائیں۔ ای کورٹ کے لیے آئی ٹی آلات کی خریداری فوری شروع کی جائے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے ججز کے اعزاز میں ٹی پارٹی، صدر سپریم کورٹ بار سمیت دیگر بار عہدیداران نے اہتمام کیا۔ جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک کی شرکت، جسٹس شاہیہ آفریدی، جسٹس امین الدین اور جسٹس شاہد وحید بھی شریک ہوئے، جبکہ احسن بھون، حفیظ الرحمان، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سے مختلف اضلاع سے اراکین اسمبلی کی ملاقات، فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویلز پروجیکٹ کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویلز کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں۔ اراکین اسمبلی نے اپنے حلقوں کے مسائل اور ضروریات سے آگاہ کیا۔ عید الاضحیٰ سیکیورٹی پلان کے لیے کابینہ کمیٹی کا اجلاس، وزیر صحت اور چیئرمین کمیٹی خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان اور وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر، سیکریٹری داخلہ نور الامین مینگل، سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی شرکت۔ سلمان رفیق نے کہا کہ مویشی منڈیوں سے لے کر عید کی نماز تک فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ پراسیکیوٹرز کو تھانوں میں دفاتر مہیا کرنے کا فیصلہ، تفتیشی افسران پر پراسیکیوٹر سے قانونی امور پر رہنمائی لیں گے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ اور پراسیکیوٹر جنرل فرحاد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، محکمانہ کوآرڈینیشن کو مزید مؤثر بنانے پر اتفاق۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی مکی مسجد نیو انارکلی میں کھلی کچہری، ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا اور دیگر افسران بھی موقع پر موجود۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے عوام الناس سے ملاقات کی، مسائل سنے، حل کے احکامات جاری کیے۔ زیر تربیت افسران کا سی پی او کا مطالعاتی دورہ، آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے جدید اصلاحات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفد نے پنجاب فوڈ اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ بھی کیا۔ ڈی جی عاصم جاوید سے ملاقات، سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹوز کے وفد کا سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ، آپریشن کمانڈر شفیق احمد نے بریفنگ دی۔ چغتائی لیب میں نیٹ کی مدد سے خون کو بڑھانے کی لانچنگ تقریب، چغتائی لیب اور روش ڈائیگنوسٹک کے باہمی اشتراک سے کیا گیا۔ WHO ایڈوائزر حسن عباس ظہیر، پروفیسر وحید الزمان طارق اور پروفیسر ڈاکٹر شبنم بشیر کی شرکت۔ پبلک سیکٹر بلڈ بینک پر بریفنگ دی گئی۔ سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن میں ڈینگی ڈے منایا گیا، واک کا بھی اہتمام۔ کالج روڈ کوپر کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ڈینگی کے بارے میں آگاہی سیمینار، رکن صوبائی اسمبلی عمران جاوید کی شرکت۔ محکمہ فشریز پنجاب کا بھی ڈینگی سے آگاہی کے لیے سیشن، ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد عابد نے آگاہی دی۔ محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کی جانب سے بھی انسداد ڈینگی واک کا اہتمام۔ اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کا 8 روزہ تھیسس ڈسپلے، وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا تھیسس ڈسپلے کا دورہ۔ نیشنل کالج آف آرٹس کی جانب سے بھی فن پاروں کی نمائش۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا، ادارے کی خدمات باقی شہروں میں بھی نظر آنی چاہیے۔